عربوں کی سیاسی حالت 570 عیسوی یعنی ظہور قدسی کے وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ سارا ملک مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا جہاں قبائلی سردار اور کئی خود مختار بادشاہ حکمران تھے۔ تاجداروں میں سے یمن، حیرہ اور سرحد شام کے فرمانروا بہت مشہور تھے۔ قبیلوں کے سردار یا شیخ اکثر کسی بادشاہ کے تابع ہوتے تھے، لیکن اپنی اندرونی آزادی اور حریت کے جذبہ کو ہر حالت میں برقرار رکھتے۔ یہی ان کی اجتماعی زندگی کی روح تھی۔ ہر قبیلہ کا سردار اہل قبیلہ میں سے ہوتا۔ جمہوری اصول کے مطابق وہی شخص اس منصب کا اہل ہو سکتا تھا جس کے حامی سب سے زیادہ ہوں اور اہل عرب کی فطری خصوصیات یعنی شجاعت، حلم، مہمان نوازی اور فیاضی وغیرہ میں بھی ممتاز ہو۔ بعض قوی قبیلے کمزور قبیلوں کو زیر کر کے ان سے خراج وصول کرتے تھے۔ صوبہ حجاز اور اس کی عمارت کو خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ اس صوبہ میں مکہ معظمہ کا مقدس شہر آباد ہے۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا جو اہل عرب کا دینی مرکز تھا اور لوگ دور دراز علاقوں سے وہاں حج کرنے کو آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے پہلے پاسبان تھے۔ یہ تولیت ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی اور ہوتے ہوتے خاندان قریش میں آئی جو آل اسماعیل ہی کی شاخ تھا۔ اس خاندان میں قصہ بن کلاب بہت ممتاز اور مشہور ہوا۔ اس نے بہت سے قبیلوں کو متحد کر کے اپنی طاقت بڑھائی اور خانہ کعبہ کی تولیت کے علاوہ مکہ کی پوری سیاست پر بھی اپنا تسلط جما لیا۔ آگے چل کر اسی کی نسل سے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اہل عرب دو بڑی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، نمبر 1 قحطان اور نمبر 2 عدنان۔ قحطان یا قطورہ دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ زمانہ قدیم میں ان کا ایک بادشاہ سرخ لباس پہننے کے باعث حمیر کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نسبت سے یہ لوگ بھی حمیری کہلانے لگے۔ اکثر مورخین انہیں ابھی تک یمنی ہی لکھتے ہیں۔ دوسری صدی عیسوی میں ان کی ایک شاخ جو بنی خزاعہ کہلاتی تھی مکہ کے گرد و نواح میں جا کر آباد ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت یہ قبیلہ سواد مکہ ہی میں سکونت پذیر تھا۔ حمیریوں کی ایک دوسری شاخ مدینہ چلی گئی اور اوس اور خزرج کے دو مشہور قبیلوں میں بٹ گئی۔ ایک تیسری شاخ عراق اور شام کے علاقوں میں جا پہنچی، اس کے بھی دو حصے ہو گئے اور وہ بنی عدنان اور بنی کلب کہلائے۔ عدنان یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، مگر بعد میں اپنے ایک ممتاز سردار مضر کے نام پر مضری کہلانے لگے۔ ان کی مختلف شاخیں بنی قیس، بنی بکر، بنی تغلب، بنی تمیم اور بنی قریش سارے صوبہ حجاز میں پھیلی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باعث قبیلہ قریش کو سب سے افضل سمجھا جاتا تھا۔ حمیریوں اور مضریوں کے مابین ابتدا ہی سے عداوت چلی آتی تھی۔ اس کا سبب حمیریوں کی تمدنی برتری تھی جس کی بدولت انہوں نے مضریوں کے متعدد قبائل کو اپنا بازگزار بنا لیا تھا۔ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی ایک خون ریز لڑائیاں ہوئیں جن کے افسانے شاعروں نے گا کر باہمی مناقشت کو اور بھی ہوا دی۔ جنگ و جدل کا یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام نے اس عناد کو ختم کر کے دیرینہ دشمنوں کو باہم شیر و شکر بنا دیا۔ عربوں کی تمدنی حالت سیاسی تقسیم کی طرح تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی عرب کے مختلف حصوں کی حالت مختلف تھی۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن کسی وقت معاشرتی لحاظ سے اوج کمال پر پہنچ چکا تھا۔ ایران اور شام کے متصلہ علاقے بھی ترقی یافتہ تھے، لیکن عرب کے اندرونی مقامات کی حالت نہایت ابتر تھی۔
کئی چیزوں مثلا سکہ، چراغ، کوزہ، پاجامہ وغیرہ کے لیے ان کی اپنی زبان میں الفاظ نہیں تھے، بلکہ غیر زبانوں کے لفظ لے کر ان کو عربی لہجے میں ڈھالا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کی ابتدائی معاشرت میں یہ اشیاء مفقود تھیں۔ ویسے عربی زبان ادبی لحاظ سے کافی وسیع تھی، اور عربوں کو اپنی لسانی برتری کا اتنا احساس تھا کہ ہمسایہ ممالک کو عجم یعنی گونگے کہا کرتے تھے۔ شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا۔ میلوں اور دیگر اجتماعوں میں شعراء اپنا اپنا کلام سناتے اور حسب قابلیت انعام و اکرام حاصل کرتے۔ عرب کے قومی اخلاق میں کرم و مہمان نوازی، ایفائے عہد، اخوت و شجاعت اور باہم ہمدردی کے اوصاف مشہور تھے، لیکن ان کے ساتھ شراب خوری اور قمار بازی کی بری عادات بھی موجود تھی۔ ملک میں کئی جگہ بازار اور منڈیاں لگتی جہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے جمع ہوتے۔ سوداگروں کے قافلے ایران و عراق سے تجارت سامان لے کر یہاں آتے اور یہاں کی اشیاء ان ممالک کو لے جاتے۔ اہل عرب کے اپنے تجارتی قافلے بھی دوسرے ملکوں میں جاتے۔ قریش کا زیادہ تر پیشہ تجارت ہی تھا۔ ان کے قافلے موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف تجارتی سامان لے کر جاتے۔ قافلوں کا سب سے مشہور راستہ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ تھا، جس کے وسط میں مکہ واقع تھا۔ علاوہ ازیں خلیج فارس سے ایک راستہ نجد کی پہاڑیوں میں سے ہوتا ہوا مکہ کو آ نکلتا۔ ایک تیسرا راستہ خلیج فارس سے شمال کی طرف عراق کو جا کر پھر مغرب کی طرف مڑ کر مکہ پر دوسرے راستوں سے آ ملتا۔ اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ تجارتی لحاظ سے مکہ کو بہت بڑی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ عرب کے بیشتر علاقوں میں صنعت و حرفت کا رواج نہ تھا اور لوگ بالعموم اس سے ناواقف تھے۔ البتہ یمن میں اون کاتنے اور چادر کمبل بنانے کی صنعت موجود تھی۔ کہیں کہیں آلات جنگ بھی بنائے جاتے تھے۔ علم نجوم میں اہل عرب کو کافی مہارت حاصل تھی۔ طب سے بھی تھوڑی بہت واقفیت تھی، لیکن انسانوں کی نسبت اونٹوں کا علاج زیادہ اچھا کر لیتے تھے، شاید اس لیے کہ زندگی کی اکثر ضروریات کا دار و مدار اونٹ پر تھا۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل تھی، جس کی بظاہر یہ وجہ تھی کہ اہل و عیال کی اقتصادی کفالت کے علاوہ مردوں کو اکثر جنگ کا فرض بھی انجام دینا ہوتا تھا۔ سوسائٹی کا نظام چونکہ قبائلی تھا، اس لیے قبیلوں کی ایک دوسرے سے یا ایک ہی قبیلے کی دو شاخوں میں اکثر لڑائیاں ہو جاتی، جس کا باعث زیادہ تر چراگاہیں اور پانی کے چشمے ہوتے۔ کبھی کسی سردار کے مرنے پر جانشین کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا اور مختلف دعوے داروں کے رشتہ دار باہم لڑ پڑتے۔ ایسی عداوتیں پھر سلسلہ وار اولادوں میں سرایت کر جاتی اور شعراء اپنی آتش بیانی سے اس آگ کو اور بھی بھڑکاتے رہتے۔ مذہبی حالت۔ سرزمین عرب پر اللہ کا پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں بنایا تھا، جسے خانہ کعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اہل عرب کا دینی مرکز تھا۔ ہزارہ لوگ ہر سال یہاں حج اور طواف کے لیے آتے۔ کعبہ کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملک یمن میں صنعاء کے عیسائی حکمران ابرا نے کعبہ کے مقابلے میں ایک گرجا تعمیر کرایا اور کوشش کی کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں ہر سال زیارت کو آیا کریں، کیونکہ ایسے اجتماعوں سے مالی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ جب اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو غصہ کے مارے ایک بہت بڑا لشکر اور بے شمار ہاتھیوں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی تاکہ خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دے، اور لوگ مجبور ہو کر صنعاء کے گرجا گھر کو زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اس کی تمام فوج اور ہاتھی تباہ کرا دیے۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں موجود ہے۔